الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العلي العظيم. نافرمان قوموں میں سے دوسری نافرمان بڑی قوم جس کا آج ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے وہ ہے قوم ہود۔ قوم ہود، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا انجام، اس قوم کا انجام، قوم عاد کا، قوم ہود یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو عاد نے یعنی قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، تو نتیجہ دیکھو کیا ہوا کہ اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ یہ ہوا کا عذاب ایسا سخت آندھی کی شکل میں تھا کہ ہوا نے آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا، اور قوم عاد کے لوگ بڑے لحیم شحیم بدن کے، موٹے تازے لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہوا کا طوفان ان کے اوپر آیا اور ان کو دے دے کر مارا تو زمین پر ایسے مرے پڑے تھے کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ لگتا تھا کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت جو اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو نہ تو صحت کام آتی ہے، نہ تندرستی کام آتی ہے، نہ جسم کا موٹا پتلا کام آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، ذرا بتاؤ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے؟ یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قوم عاد ہوں یا کل جس طرح قوم نوح کا ذکر فرمایا، ان تمام قوموں کی تباہی اور بربادی جو آئی ہے وہ اپنے اپنے پیغمبروں کے جھٹلانے اور نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج
ہم بھی اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اپنے اعمال سے کر رہے ہیں، اور اگر بچے ہوئے ہیں تو کوئی عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری ساری امت کسی عام عذاب سے ایک دم ہلاک نہ کر دی جائے گزشتہ امتوں کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کسی عمومی عذاب میں ایک لمحے میں ہلاک نہیں ہوگی، جس طرح قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم نوح ہوئی، کہ قوم عاد پر عذاب آیا تو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا کا طوفان تھا کہ وہ ہوا آدمیوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ رہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ اگر بچی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی بشارت کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، اور آئندہ بھی بچی رہے گی۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے۔ صحابہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور میرا انکار کیا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں ایک بات لکھی ہے اس حدیث کے تحت کہ انکار 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک انکار تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ مجھے تمہاری بات نہیں ماننا۔ ایک انکار یہ ہے کہ آدمی زبان سے تو اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری بات مانیں گے، مگر جب بات ماننے کی آتی ہے تو اعمال سے انکار کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو نہ کیا جانا یہ بھی انکار کے اندر داخل ہے۔ یہاں سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آج کی آیت میں جیسے قوم عاد کا ذکر فرمایا، آئندہ آیات میں قوم سمود کا ذکر ہوگا، قوم لوط کا ہوگا۔ ان تمام قوموں کو اللہ نے صرف اسی بنیاد پر ہلاک کیا کہ اپنے پیغمبر کا انکار کیا کرتے تھے، تعلیمات کا انکار کیا کرتے تھے، تو عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے اگرچہ امت محمدیہ عمومی عذاب میں ایک دم ہلاک نہیں ہوگی، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے تاکہ سمجھنے والے سمجھ کر اور نافرمانی سے بچ کر اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ یہی ان آیات کا خلاصہ ہے کہ دیکھو جب جب نبی کی نافرمانی ہوئی اللہ نے عذاب بھیجا، لہذا تمہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، قرآن کریم کی آیات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ عبرت کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ تنبیہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں، کیسا تھا میرا عذاب۔ پڑھو، سنو، دیکھو کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔
ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں، یعنی اتنے لمبے چوڑے تھے۔ اللہ کے عذاب کے آگے نہ طاقت کام دیتی ہے، نہ قوت کام دیتی ہے، نہ صحت کام دیتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے میں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور حقیقت یہ ہے لوگو، جان لو کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اللہ کا انداز سمجھانے کا بہت آسان ہے۔ اس مضمون کو اسی صورت میں اللہ نے بار بار دہرایا ہے کہ دیکھو قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی آدمی ہے، کوئی قوم ہے، کچھ لوگ ہیں جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں؟ یعنی ہر ایک کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔